الرحیم۔ وطن عزیز میں ہر سو نئے الیکشن ہونے چاہیے کہ ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ اب تک ملک میں دو بڑی پارٹیوں کے مابین الیکشن کی ریس تھی، اب تیسری پارٹی بھی بھرپور سر اٹھا رہی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن میرا ماننا ہے کہ الیکشن تو اچھے ہوتے ہیں۔ 1946 جیسے منصفانہ الیکشن ہوں تو پاکستان وجود میں آتا ہے۔ الیکشن تو اچھے ہوتے ہیں، اس سے جمہوریت کو فروغ ملتا ہے۔ الیکشن تو اچھے ہوتے ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت کے اس دور میں نئی امیدیں بنتی ہیں۔ لاکھوں بے روزگاروں کو وقتی ہی صحیح روزگار ملتا ہے، کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے۔ قلمکار کی قوت متخیلہ اور مشاہدہ الیکشن جیسے سیاسی اور خشک موضوع سے بھی کہانی چن لیتا ہے۔ نیلم احمد بشیر ایسی ہی قلمکار ہے۔ ان کی کتاب جگنوؤں کے قافلے کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کی کہانی کاغذ کے پرزے میں انہوں نے میرے ٹیپ کے بند الیکشن تو اچھے ہوتے ہیں پر کیا گرہ لگائی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ الیکشن تو اچھے ہوتے ہیں، ادھر آ کہاں مر جاتا ہے، میرے ساتھ رہا کر۔ بوڑھی افغانی دادی نے اپنے 7-8 سال کے پوتے کو کوڑے کے ڈھیر سے ایک ٹوٹا ہوا کھلونا چنتے دیکھ کر آواز دی، آج کل کتنے اچھے دن ہیں، ٹھیک ٹھاک دہاڑی لگ جاتی ہے، 40 روپے من کے حساب سے بھی کاغذ چن کر لے جاؤ تو 50-60 روپے تو بن ہی جاتے ہیں۔ بوڑھی دادی نے دل ہی دل میں سوچا اور اپنے کھلنڈرے پوتے کی جانب دیکھنے لگی۔ صبح صبح کام کا وقت ہوتا ہے مگر یہ بچہ کسی کی کہاں سنتا ہے، بس کھیلنے کی دھن سوار رہتی ہے اس پر۔ دادی ٹھیک ہے، اس کے میلے کچیلے ننھے پوتے نے گول چکر کے گرد گھومتے ہوئے لال اور سبز پوسٹوں پر نظر ڈال کر آواز لگائی، اجازت مانگی۔ ٹھہر جا رے شیطان، تجھ سے اکیلے بھلا یہ کہاں ہوگا، میں بھی تیرے ساتھ لگوں گی تو کچھ بنے گا کام۔ دادی خوشی اور فخر سے اپنے پوتے کی نئی دریافت پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ اپنا بڑا سا جھولا لٹکا کر اس کے پاس چلی آئی اور دونوں نے مل کر گھیرے پر چپکے کاغذ کے ٹکڑے نوچ نوچ کر اپنا جھولا بھرنا شروع کر دیا۔ وطن عزیز کے سیاسی پس منظر کا یہ پیش منظر بہت کچھ بتا رہا ہے، لیکن پھر بھی الیکشن تو اچھے ہوتے ہیں۔ یہ افسانہ نیلم احمد بشیر کے افسانوی مجموعے جگنوؤں کے قافلے کا سب سے بھاری اور جاندار افسانہ ہے۔ نیلم احمد بشیر کی کہانیاں مطالعے کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں۔ انہوں نے روایات کے شکست و ریخ سے جنم لینے والے مسائل کو نمایاں کرنے کی شعوری کوشش کی ہے۔ مشرقی اور مغربی تہذیبوں کے تفاوت سے جنم لینے والی سوچ، بے حسی اور خود غرضی کن مسائل کو جنم دیتی ہے۔ نیلم احمد بشیر اپنے بیشتر کہانیوں میں بڑی بے رحمی سے حقائق کا نشتر چلاتی ہیں۔ مشرقی تہذیب کی روایات ایک خالص خوشبو کی مانند ہیں، جسے دوسری خالص خوشبو یعنی مغربی تہذیب میں ملاوٹ کر دیا جائے تو جو خوشبو جنم لے گی وہ نامانوس سی محسوس ہوگی۔ نیلم احمد بشیر نے مغربی تہذیب میں ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد اور
اس دوران جو کہانیاں اپنے دماغ میں ترتیب دیں انہیں مشرقی تہذیب کے احاطے میں لکھا ہے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ یہ نئی خوشبو نامانوس سی محسوس ہو رہی ہے۔ ہمارے مشرقی معاشرے میں جہاں مردوں کا اس علاقے میں جانا معیوب سمجھا جاتا ہے جہاں راتیں جاگتی ہیں، وہاں نیلم احمد بشیر کی کہانی شریف کی کردار لڑکیاں مردوں کے ساتھ اس علاقے میں مجرا دیکھتی ہیں۔ اگر ان کہانیوں کو ان کی اصل تہذیب میں لکھا جاتا تو ڈی ایچ لارنس کے تحریروں کی جھلملاہٹ ان کی تحریروں میں نظر آنے لگتی۔ نیلم احمد بشیر نے کیکٹس کا پھول، اپنی اپنی مجبوری، تھوڑی سی تنہائی، نئی دستک، تھوڑی کھلی اور تھوڑی بند آنکھوں کے نام سے جو کہانیاں لکھی ہیں اس میں ہمیں مغربی ماحول کی مشینی زندگی سے روشناس کرایا ہے۔ نیلم احمد بشیر ایک ایسی داستان گو ہے جس نے تارکین وطن کے مکروہ راز و نیاز کے نستروں سے زخم خوردہ حقیقت پسندی کو بے نقاب کیا ہے۔ اس نے اپنی کہانیوں میں مغربی تہذیب اور ماحول کی چکا چوند سے روایات کی بربادی کا منظرنامے بلکہ عبرتناک مرقع رقم کیے ہیں۔ نیلم احمد بشیر کے اسلوب اور بیانیوں میں تشبیہات اور استعاروں کا استعمال ایسا ہے کہ جوں جوں میں ان کی تخلیقی دنیا میں گشت نوردی کرتا ہوں مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ اتنی سادہ فنکار نہیں ہیں جس قدر ان کی تخلیقات کا بیانیہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ نیلم احمد بشیر کے ذہن تک رسائی کے لیے میں ایک اہم شاعر کی زبان سے کچھ یوں کہوں گا: تھا قیامت سکوت کا آشوب، حشر سا ایک بپا رہا مجھ میں، پس پردہ کوئی نہ تھا پھر بھی ایک پردہ کھچا رہا مجھ میں۔ اور بقول انتظار حسین، کہانی کو بہرحال کہانی ہونا چاہیے، کیونکہ کہانی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اور نیلم احمد بشیر کی کہانی کی ریڑھ کی ہڈی بہت مضبوط ہے۔ رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، ایک نئی کتاب، ایک نئے فنکار، ایک نئے ادبی چہرے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔